دیکھیے مجھے بہت احترام ہے ان کا ذاتی طور پہ بھی، وکیل کے طور پہ بھی، مگر اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جس میں آپ نیک نیتی سے یہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ آپ قانون کی جو ڈیفینیشنز ہیں، جو سیٹلڈ جو نا اس میں ڈیفینیشنز ہیں ان کو تبدیل کر رہے ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ کسی کو مل رہا ہے، بھلے جو ہے نا وہ کسی کی یہ سوچ غلط ہو، مگر یہ تسلسل کے ساتھ بار بار ہو رہا ہو کہ وہ فائدے کا رخ ایک طرف ہو۔ دیکھیے پھر آپ یہ بات تو کہتے ہیں کہ احتجاج جو انصاف کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے، مان لیا ایک منٹ کے لیے، یہ ہمارا احتجاج اور 9 مئی والا احتجاج، ابھی آپ نے کبھی اس کو ایکویٹ کیا ہے؟ کبھی اس کا جو ہے نا وزن کیا ہے؟ آپ کے ہاں جو باہر ترازو لگا ہوا ہے اس ترازو میں ہمارے والے احتجاج کو تولیے اور اس احتجاج کو بھی تولیے جو 9 مئی اور 10 مئی کو ہوا تھا، جس نے اس پاکستان کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ اس میں تو آپ جو ہے نا اس میں آپ کو یاد نہیں آتا، اس میں تو آپ اس کو مہمان بنا کے جو ہے وہ آپ اگلے دن جو ہے نا مرسیڈیز میں منگواتے ہیں اور مرسیڈیز میں رخصت کرتے ہیں۔ یہ بات دنیا فیل کرتی ہے۔ اس کی کلیریفیکیشن سینیٹر صاحب چیف جسٹس نے دی تھی کہ مرسیڈیز انہوں نے نہیں منگوائی، مرسیڈیز کا انتظام تو اسلام آباد پولیس نے کیا تھا۔ یہ فرمائیں کہ ایک وکیل عبدالرزاق شر صاحب قتل ہوتے ہیں کوئٹہ میں، نامعلوم افراد آ کے کرمنلز ہیں کوئی، وہ ان کو قتل کر جاتے ہیں، موٹر سائیکل سوار ہیں۔ اس کے بعد اس کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف، آج ہی درج ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کل ہی پریس کانفرنس کرتے ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب کہ جی یہ اس کے قاتل تو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، اور اس کی جو مرحوم تھے ان کی پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہونے دی جاتی۔ تو آپ ایک قانونی نقطہ نظر سے بتائیے کہ اگر پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوتا تو پھر ایس ایف آئی آر کی کتنی قانونی اہمیت رہ جاتی ہے، اور یہ ایک پریس کانفرنس پہلے دن ہی ہو جاتی ہے ایف آئی آر کے اندراج سے پہلے ہی، تو یہ کیس کتنا مضبوط ہوگا؟ کیس مضبوط ہوتا ہے وہ ایویڈنس آنے پہ۔ جی جہاں تک میرا علم ہے وہ ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے وہ نامعلوم لوگوں کے خلاف ہوئی ہے، اور اس میں عبدالرزاق شر صاحب جو ہے میرے دوست تھے، میرے لیے محترم تھے بہت، اس میں ان کے کچھ ذاتی مسائل بھی تھے ایسے، اور کچھ مسائل جو ہے نا وہ یہ تھا کہ ان کا آج کیس یعنی آج کے دن وہ کیس بھی فکس تھا جس میں وہ پٹیشنر ان پرسن بن گئے ہوئے تھے، اور اس کیس کو ماننا کنوانی صاحب جو ہے وہ ایز اے ایڈوکیٹ پیش ہو رہے تھے اس میں شر صاحب کے لیے، اور انہوں نے جو ہے نا یہ کیس فائل کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کے خلاف۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا انہوں نے ایف آئی آر کا متن مجھ تک نہیں پہنچا ابھی تک تو کس کے خلاف کیا، مگر میں نے جو سنا تھا کہ نامعلوم کے خلاف کیا یا نامعلوم لوگ تھے۔ اب آگے اس میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک چیز جو آپ نے پوچھی کہ جہاں پہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا، آپ ہمارے ہاں تھوڑے سے حالات سے واقف نہیں ہیں، یا جو کیسز ہم کرتے ہیں کیونکہ میں پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہوں وہاں پہ اور کرمنل کا بھی کام تھوڑا بہت کرتا ہوں، تو اس میں ایسا ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات جو ہے لوگ نیک نیتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے پوسٹ مارٹم کروایا تو کیونکہ کاز آف ڈیتھ تو معلوم ہو گیا، کسی کو 14 یا 16 گولیاں لگی ہیں تو کاز آف ڈیتھ معلوم ہو گیا، وہ سپرفیشل قسم کا جو نا وہ ایگزامینیشن کروا لیتے ہیں، اور کاز آف ڈیتھ بھی اس کی بنیاد پہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے۔ وہ لاش کی چیر پھاڑ جو سمجھتے ہیں کہ اس کی بے حرمتی ہوگی، آگے جو ہے نا وہ ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، تو عام طور پہ اسپیشلی جو کوئٹہ سے باہر کے علاقے کے لوگ رہنے والے ہیں وہ تو بالکل جو ہے نا وہ اس حوالے سے پوسٹ مارٹم کے نزدیک نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب پوسٹ مارٹم جو ہے نا وہ کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہوتا، ڈیتھ کے حوالے سے تو ایویڈنس ہے کہ ان نیچرل ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان نیچرل ڈیتھ کے حوالے سے تو ویسے ہی آ گئی جس کو 14-16 گولیاں لگی۔ باقی کسی کو بھی کنیکٹ کرنے کے لیے ان کے اگر کوئی ذاتی معاملات تھے ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے، یا پولیٹیکل معاملہ یہ والا تھا اس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ایویڈنس ریکوائرڈ ہوگی۔ جی وہ ایویڈنس اگر مل جاتی ہے تو وہ جہاں پہ بھی کنیکشن ملے گا وہ سزا ہوگی، نہیں ملے گا تو سزا نہیں ہوگی۔ صحیح ہے۔ اچھا کامران صاحب، زرداری صاحب نے کہا کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں چاہوں گا، ویسے تو الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں، تو آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کیا یہ پی ڈی ایم کو یا جے یو آئی کو یا مولانا کو اعتماد میں لے کر بات کی گئی ہے؟ اور اگر آپ ساری جماعتیں چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو جائیں اکتوبر میں اور زرداری صاحب نہیں چاہتے تو کیا پھر الیکشن نہیں ہوں گے؟
نہیں ایسا شاید میرا خیال ہے کہ کوئی کانٹیکٹ سے باہر کی بات ہو رہی ہوگی یا وہ بٹوین دی، کیونکہ وہ بڑے پولیٹیشین ہیں، ممکن ہے بٹوین دی لائنز کو میسج دے رہے ہوں. مگر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ شاید اس بات پہ بینٹ اپان ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں اور اکتوبر نومبر میں ہو جائے. اور میرا خیال ہے باقی بھی اتحاد کی جماعتیں جو ہے نا ایسا نہیں چاہتی. جو چاہنے کی بات یہ ہے، جو سب کے چاہنے کی بات یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کوئی میکینزم بن جائے جہاں پہ جو ہے نا ان الیکشن پہ کوئی اعتماد کی فضا ہو جائے. اس کے بعد کوئی ایجیٹیشن نہ آئے، کوئی ایک فریق اٹھ کے یہ نہ کہے کہ میں جو ہے نا ان الیکشن کے نتائج کو نہیں مانتا. کیونکہ ان الیکشن کے نتائج کو نہ ماننا یا کسی بھی الیکشن کو نتائج کو نہ ماننا ملک کو مزید جو ہے نا وہ پھر وہ سٹینڈ سٹل کر دیتا ہے، وہ آگے نہیں جاتا. دیکھیے بعض اوقات اس کے علاوہ شاید کوئی چارہ نہیں رہتا. میں آپ کو 2-3 جو ہے نا 4 فیصلے حوالہ دینا چاہوں گا. 63A کا فیصلہ، 63A کا فیصلہ صرف یہ نہیں تھا کہ آپ نے اس قانون کی جو ہے نا وہ 63A کا جو ہے اس کو بالکل جو ہے نا سرے سے اس کا جو اس کی انٹینشن تھی اس کو تبدیل کر دیا، بلکہ اس کے نتائج نکلے. اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس کے نتائج میں پنجاب گورنمنٹ جو ہے نا وہ کسی کے پاس چلی گئی، اور کسی کے پاس جانے کے بعد جو ہے اس کا ایک اور نتیجہ نکلا کہ ایک اسمبلی وہ ٹوٹی اور اس کے بعد ایک اور بھی ٹوٹی، اور اس کے نتیجے میں وہ ملک جو ہے وہ ابھی تک اس کو بھگت رہا ہے. جب سپریم کورٹ کے لیول پہ جو ججز ہوتے ہیں وہ مجھے بہت احترام ہے ان کا، مگر وہ یقیناً جو ہے نا اس کی انٹینشن جانتے ہوں گے. اسپیچز جو ہے وہ بھلے جو ہے نا وہ جس طرح کی بھی اس وقت ہوں اپنا پارلیمان میں اس قانون سازی کے وقت، اس میں ہم کبھی کانٹیکٹ سے باہر بھی چلے جاتے ہیں، مگر بہرحال جو ہے نا اس کے ساتھ جب کوئی بھی قانون آتا ہے تو اس کے نیچے اس کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے، پرپز ہوتا ہے نیچے، اور اس پرپز کو جب اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں اس سے باہر کبھی بھی نہیں جایا جاتا. مگر یہاں پہ چلا گیا اور اس کے نتیجے نکلے. اسی طرح سے آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی قانون کو سسپینڈ کر دیا گیا ہو، معطل کر دیا گیا ہو، اور ایون اس کو قانون بننے سے پہلے معطل کر دیا گیا ہو. یہ بڑے جینون جو ہے معاملات، ان کو بھی جو ہے نا وہ کوشچن کیا جا سکتا ہے. جب آپ اس کو جو ہے مسلسل جو ہے نا اس سے کوئی نتائج نکال رہے ہوں گے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جس طرح سے یہ ایم پی او کا قانون ہے، اور ایم پی او کے قانون میں یہ 1960 کے لگ بھگ جو ہے نا یہ قانون ہے. 1960 سے لے کے جو ہے نا آج 60-65 سال ہو گئے. 60-65 سال میں جو ہے نا وہ ریلیف جو ہے ایم پی او میں کبھی کسی پاکستانی شہری کو انکلوڈنگ پولیٹیشینس کبھی ملی جو آج جو ہے نا لوگوں کو دھڑا دھڑ مل رہی ہیں. جب نہیں ملی اس سے پہلے اتنے سال، اور آج جو ہے نا وہ دھڑا دھڑ ملنے لگ جائیں اور وہ ایک مقطع فکر کو ملنے لگ جائیں تو سوالات پیدا ہوتے ہیں. اور جب سوالات پیدا ہوتے ہیں اور سوالات کا ریڈریسل جو ہے وہ عدالتی اس پہ فورمز پہ نہیں ہوتا، تو پھر لوگ اس کے بعد شاید مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کے دروازے پہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ معاملات درست نہیں ہیں. تو ہم بھی آپ کے دروازے پہ بڑے ادب سے، بڑے امن سے آئے، اور ہم نے بھی جو کچھ کہا بڑے امن اور ادب کے ساتھ کہا. ہم نے وہ نہیں کیا جو دوسروں نے 9 مئی کو کیا، جنہوں نے آ کے لوگوں کی ویسٹ جو ہے نا وہ چیک کروائی ڈنڈوں پہ چڑھا کے، اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بڑے مزے میں. کامران صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا ایم پی او کے تحت اگر ماضی میں ایک انتظامیہ کو یہ کھلا اختیار ملا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کی آزادی سلب کریں، جس کو چاہیں بغیر کسی جرم کے گرفتار کر کے 3 مہینے کے لیے بند کر دیں، 6 مہینے کے لیے بند کر دیں، اگر عدالت نے لیو دیا ہے تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ ماضی میں بھی اس وقت بھی ڈریکونین لا اس کو کہا جاتا تھا، اور ہم نے اپنی قانون سے مسلم لیگ کے لوگوں سے سنا، پیپلز پارٹی کے لوگوں سے سنا، JUI کے لوگوں سے، تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے نمبر 1. لیکن دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب حسبہ بل تھا وہ روکا گیا تھا اور گورنر کو کہا گیا تھا کہ آپ اس پر سائن نہیں کریں گے، قانون بننے سے پہلے اس کو روکا گیا تھا. 18ویں ترمیم پر اعتراضات ہوئے عدالت کی طرف سے، اور پھر آپ کو 19ویں ترمیم لانی پڑی. آئینی ترمیم پر بھی اعتراضات ہوتے رہے ہیں. تو یہ کوئی نئی پریکٹس تو نہیں ہے کسی قانون کو قانون بننے سے پہلے روک لینا؟ میں عرض کروں جی میں عرض کروں جی حسبہ بل میں شاید ریفرنس آیا تھا، ٹھیک ہے نا جی.
تو جب ریفرنس آئے گا پریزیڈینشل ریفرنس آئے گا یا کوئی عام پٹیشن آئے گی 184(3) کی، اس میں فرق ہوا کرتا ہے. تو دونوں کا فرق جو ہے نا وہ میرا خیال ہے فرق جان کیجیے. اور جہاں پہ آ گئی 18th امینڈمنٹ کی بات، وہاں پہ پر اس لیے ان کے جل رہے تھے اپنا، جس کے اوپر جو ہے نا میرا خیال ہے رضا روانی صاحب کی اور دوسرے دوستوں کے بھی ویوز آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 18ویں کے بعد 19ویں ترمیم تھی یہ ہم کو بلیک میل کر کے کروائی گئی تھی. تو یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. بلیک میل کس نے کیا تھا یہ آپ ان بیانات میں چلے جائیے، میں خود کچھ نہیں کہتا، رضا روانی صاحب کی اور دوسرے دوستوں کے. اور بلیک میل کون ہوا تھا یہ بھی جو ہے نا یہ تاریخ کا حصہ ہے. میں جو بلیک میل ہوئے تھے اس کا تو بتا دیتا ہوں کہ وہ یقیناً پارلیمان تھی جس نے 18ویں کے بعد 19ویں ترمیم کی تھی، اور وہ جو ترمیم ہوئی تھی وہ یقیناً اس ترمیم سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بلیک میل کس نے کیا تھا، یا اس کے بعد جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں ان سے پتہ چل جائے گا. ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.